اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ احقاف آیات نمبر 1 تا 10 میں اس بات کی یقین دہانی کہ قرآن اللہ ہی کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، مشرکین کو تنبیہ کہ ان کے پاس اپنے باطل معبودوں کے حق میں کوئی دلیل نہیں ہے، روز قیامت وہ ان کی کوئی مدد نہ کر سکیں گے۔ تورات ہی کی طرح قرآن بھی اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم۔ حامیم، ان حروف مقطعات کے حقیقی معنی اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی جانتے ہیں۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے جو بہت زبردست اور بڑی حکمت والا ہے۔ ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى۔ ہم نے آسمانوں، زمین اور جو کچھ ان کے درمیان موجود ہے سب چیزوں کو خاص مصلحت کے تحت اور ایک مقررہ میعاد کے لیے پیدا کیا ہے۔ والذین کفروا عما انذروا معرضون۔ اور جن لوگوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا انہیں جس چیز سے خبردار کیا جاتا ہے وہ اس سے اعراض ہی کر رہے ہیں۔ قل ارأيتم ما تدعون من دون الله اروني ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرك في السماوات۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے دریافت کیجئے کہ اللہ کو چھوڑ کر جن چیزوں کی تم پرستش کرتے ہو انہوں نے زمین میں کیا چیز تخلیق کی ہے؟ اگر تم نے دیکھا ہے تو مجھے بھی دکھاؤ، یا آسمانوں کی تخلیق میں ان کی کوئی شراکت ہے؟ ایتونی بکتاب من قبل هذا او اثارت من علم ان کنتم صادقین۔ اگر تم سچ کہتے ہو تو ثبوت کے طور سے قرآن سے پہلے کی کوئی کتاب دکھاؤ یا علم و بصیرت کی کوئی پچھلی روایات ہی دکھا دو۔ ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون۔ آخر اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہو سکتا ہے جو اللہ کے سوا ان کو پکارے جو روز قیامت تک اس کی پکار کا جواب نہ دے سکیں، بلکہ انہیں تو اس پکار کی خبر بھی نہ ہو۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ۔ اور جب قیامت کے دن سب لوگ جمع کیے جائیں گے تو وہ معبودان باطلہ ان پکارنے والوں کے دشمن ہوں گے اور ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اور جب ان لوگوں کو ہماری نہایت واضح آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں اور حق ان کے سامنے آ جاتا ہے تو یہ کافر لوگ اس کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ ام یقولون افتراہ قل ان افتریته فلا تملکون لی من اللہ شیئا۔ کیا یہ لوگ اس قرآن کی بابت کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا نازل کردہ نہیں ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے خود ہی بنایا ہے؟ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اسے میں نے خود بنایا ہوگا تو تم لوگ مجھے اللہ کی گرفت سے ذرا بھی نہ بچا سکو گے۔ هو اعلم بما تفیضون فیہ
كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم۔ تم قرآن کے بارے میں جو باتیں کہتے ہو اللہ ان سب سے خوب واقف ہے، میرے اور تمہارے درمیان گواہی دینے کے لیے وہی کافی ہے، وہ بہت بخشنے والا اور ہر وقت رحم کرنے والا ہے۔ قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں کوئی پہلا رسول نہیں ہوں اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا اور نہ یہ کہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ ان اتبع الا ما يوحى الي وما انا الا نذير مبين۔ میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف بھیجی جاتی ہے، اور میں تو صرف صاف اور واضح طور سے تمہیں خبردار کرنے والا ہوں۔ قل ارأيتم ان كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني اسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ کبھی تم نے سوچا بھی کہ اگر یہ قرآن اللہ ہی کی طرف سے ہو اور تم نے اس کا انکار کر دیا تو کیا انجام ہوگا؟ اور بنی اسرائیل میں سے ایک شخص اس جیسی ایک کتاب کے نازل ہونے کی گواہی بھی دے چکا ہے، سو وہ تو ایمان لے آیا اور تم تکبر ہی کرتے رہے۔ کہ تورات میں قرآن کے نازل ہونے کی شہادت موجود تھی جسے بنی اسرائیل کے علماء جانتے تھے، اسی بنیاد پر ان کا ایک عالم ایمان لے بھی آیا تھا۔ ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین۔ تو جان لو کہ اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں فرماتا۔